لم یلز علیما قدیرا حیا فیقوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. بے حد درود بے حد سلام بروئے محمد علیہ السلام. برادران اسلام، نماز جمعہ دی پہلی اذان ہو چکی ہے، تو تمام نمازی احباب جلد از جلد مسجد تشریف لے کے آؤ. انشاءاللہ 1:30 بجے بعد ختم کر دیتا جائے گا. اس بعد سنتا ٹائم تے خطبہ دوست بعد جماعت انشاءاللہ 1:30 بجے بعد ختم کر دیتا جائے گا. لہذا جلدی اپنی تیاریاں مکمل کر کے مسجد تشریف لے کے آؤ. برادران اسلام، جڑی آیات کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید و ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو. پہلی گل ہے پکاریا ہی ایمان والوں، پکاریا ہی ایمان والوں. ایمان والے جنہوں پکاریا جاوے تے اوہی تشریف لے کے آندے، جنہوں بلایا جاوے اوہی آندے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو تو، جب نماز کی اذان ہو تو جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے پکاردہ ایمان والوں، پکار کے کی ارشاد فرماندہ ہے ایمان والوں، جدو نماز دی اذان ہو جائے، جدو نماز دی اذان ہو تو جمعے کے دن، کہ جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دی طرف دوڑو. باقی نمازاں دے دوڑن دا حکم نہیں. اندے وچ فرمایا کہ
اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنوں نالوں زیادہ فضیلت عطا فرمائی کہ اسی طرح کے روزانہ ہر روز انسان تے مسلمان تے 5 نمازاں فرض نے، 5 نمازاں ادا کرن دا حکم ہے۔ ارشاد ہویا کہ جماعت دی تقید کرو مگر جماعت نو فرض قرار نہیں دیتا، یعنی اگر جماعت دے نال نماز ادا نہ کیتی تو نماز نہ ہوگی، اے نہیں فرمایا کہ جماعت نال نماز نہ ادا کیتی تو بعد چ نماز نہیں ہوئے گی، اے نہیں فرمایا۔ کی فرمایا؟ بلکہ فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو۔ اگر بالفرض جماعت رہ جائے، کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ جماعت تو بندہ رہ جاتا ہے تو پھر تنہائی جاب دی نماز پڑھتا حکم ہے کہ پھر تسی تنہائی جاب دی نماز علیحدہ اپنی نماز پڑھ لو، مگر پورے ہفتے دے دنوں وچ ایک ایسی نماز مقرر فرمائی جو بغیر جماعت کے ہو ہی نہیں سکتی، کہ جڑی بغیر جماعت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کیڑی نماز ہے؟ وہ نماز جمعہ ہے۔ اور اسی لیے تاکہ مسلمان ایک مرکز میں جمع ہونا تو ایک دوسرے دا حال چال پوچھن، ایک دوسرے دے دکھ سکھ معلوم کر سکن، تو ایک دوسرے دی خوشی اور تکلیف چ شریک ہو سکن، تو مل جل کے کام کرن دا سلیقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جمعہ کی فضیلت کا ذکر اور ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی، کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی تمام کاروبار چھاڑ دو، انہوں چھوڑ دو اور مسجد ذکر الہی سننے کے لیے دوڑ پڑو، ذکر الہی سننے کے لیے دوڑ پڑو۔ اس میں خیر و برکت ہے، اس میں اندے وچ خیر و برکت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن روشن ہے، جمعہ کی رات روشن ہے اور جمعہ کا دن چمکدار۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، مشکات شریف دی حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ جمعہ دی رات روشن ہے، جمعہ دی رات تے دن چمکدار ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ الا فی یوم الجمعۃ۔ یہ بھی حدیث ہے مشکات شریف دی، حدیث ہے مشکات شریف دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن، کہ چنگا دن ہوئے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، کہ جمعہ والے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعہ والے دن ہی جنت داخل ہوئے، اور اسی دن اور جمعہ والے دن ہی جنت چوں نکالے گئے، اور قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعہ کا دن، کہ قیامت بھی جمعہ والے دن آئے گی۔ حضرت ابو العبادہ بن عبد المنظر اور حضرت احمد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن، کہ جمعہ دا دن تمام دنوں کا سردار، جمعہ دا دن اے سرداری بلا کیوں ملی ہے؟
اور باقی فجر ظہر اثر مغرب عشاء سارے دنوں چاہیے. جمعے دی نماز دی پڑھو جمعے دے دن سرداری مل گئی. یہ نماز دی پڑھو سرداری مل گئی کہ اتنی فضیلت والی نماز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دن بڑا چنگا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر نالوں بھی بڑا ہے. اور اس دن میں 5 خصلتاں نے. وہ 5 خصلتاں کیڑیاں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دن حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا کہ جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے زمین تے اتاریا اور جمعے والے دن ہی آپ نو زمین تے اتاریا. اور اسی دن ہی انہوں دی وفات ہوئی کہ جمعہ والے دن ہی انہوں دی اندھے وچ ایہو جی گھڑی ہے اندھے وچ نماز جمعہ وچ ایک ایہو جی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت اس ویلے جیڑی بھی چیز دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ سوال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو دیندا ہے ادوں تک جدوں تک حرام نہ ہوئے جدوں تک وہ سوال حرام دا نہ ہوئے کہ جڑی نیک تے جائز چیز جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نو عطا کردا. اور ایسے دن قیامت قائم ہوئے گی. یہ جو ایسے دن قیامت قائم ہوئے دی کوئی فرشتہ مقرب کوئی فرشتہ کوئی آسمان و زمین و ہوا پہاڑ ایسی نہیں کہ جمعے کے دن سے ڈرتا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز ایہو جی نہیں جڑی جمعے کے دن تو ڈر دی نہ ہوئے. ارشاد ہے حدیث مشکات شریف دی حدیث مشکات شریف دی نالے کنزۃ المجالس یہ بھی حدیثاں دی کتاب ہے ان دی بھی حدیث لکھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کوئی جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچاتا کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن یا جمعے دی رات اس دنیا فانی تو چلا جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن دے صدقے انہوں قبر دے فتنے تو لوں بچا لیندہ. ایک اور روایت ہے کہ جمعہ کا دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ کنا 6 لاکھ آدمی جہنم تو آزاد فرماندہ ہے. حدیث ہے مشکات شریف دی حدیث مشکات شریف دی کہ فرمایا کہ جمعہ دا دن تو جمعہ دی رات اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ بندہ جہنم تو انہوں نے آزادی فرماندہ ہے تو انہوں نے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے. تو برادران اسلام آؤ مسجد تشریف لے کے آؤ آ کے نماز جمعہ ادا کرو. نماز جمعہ دی بڑی ہی فضیلت تے اس نو ترک کرنا انہوں چھڑن والے واسطے یہ بڑی ہی سختی بڑا ہی عذاب. حضرت مصطفی تابی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ شب جمعہ کو اپنے گھوڑے پر جامعہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ جمعہ والے دن اللہ دے ولی جڑے سن وہ اپنے گھوڑے دے بہ کے مسجد والے تشریف لے کے جا رہے سن تو انہوں دا کوڑا روشن ہو جایا کرتا سی کہ انہوں جڑا کوڑا ہوندہ سی نا کوڑے واسطے وہ روشن ہو جایا کرتا سی. کی دن جمعے والے دن جدوں مسجد والے تشریف لے کے جاندہ سی. ایک روز کی ویکھیا کہ قبرستان کو لنگے تے سارے مردے اپنی اپنی قبران تے نظر آ رہے ہیں اپنی اپنی قبران تے انہوں نظر آ رہے تو کہتے ہیں کہ وہ مصطفی جا رہا کہ مصطفی جمعہ پڑھنے لی جامعہ مسجد کہ جمعہ پڑھنے واسطے جامعہ مسجد جا رہا تے جدو آپ نے سنا تو آپ نے آکھیا انہاں کو پوچھا کہ تمہیں جمعے والے دن دا پتا ہے تسی جمعے والے دن نو پہچان دے ہو وہ جڑے قبراں وچ سن نا مردے
انہوں نے پوچھا کہ تسی جمعہ والے دن جانتے ہو پہچانتے ہو؟ تو کہنے لگے اچھے دن سلامتی ہوندی ہے، اچھے دن سلامتی ہوندی ہے کہ جمعہ والا دن اچھا ہے تو اس دن قبراں والوں سے بھی سلامتی ہوندی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے فضائل بیان فرمائے کہ آپ نے جڑے لوگ جمعہ پڑھتے سن انہوں واسطے فضائل بیان کیتے، تو جمعۃ المبارک نو جڑے ترک کرتے جڑے چھڑتے انہوں واسطے سخت وعید فرمائی کہ انہوں واسطے سخت وعید بھی فرمائی تاکہ مسلمان جمعۃ المبارک دی فضیلت تو محروم نہ رہن، جمعہ ادا کرن اس قدر ادا کرن کہ زیادہ ثواب ملے۔ جمعہ نہ پڑھنے والے واسطے اس قدر ہی ادا کہ جڑے جمعہ پڑھتے ہیں نا، جڑے جمعہ پڑھتے ہیں اپنی روٹین نال انہوں نے اسے قدر ہی زیادہ ثواب دیتا جاتا ہے، تو جڑے چھڑتے ہیں اپنی روٹین نال انہوں نے اسے قدر ہی زیادہ عذاب ہوندہ۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا کہ آپ ممبر پر ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تھے، ارشاد فرماتے پسند کی کہہ رہے سن کہ البتہ قوم اپنے جمعے کو چھوڑنے سے بعد آ جائے، قوم اپنے جمعے کو چھوڑنے سے بعد آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، کہ انہوں دے دلوں تے مہر لگتے تھی کیڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تے قرب کو دور ہو جان دے۔ رحمت جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ہے، جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب ہے اس دے کولو بندے دور ہو جان دے، تو انہوں دے دلوں تے گمراہی دی مہر لگ جائے دی، تو انہوں دے دلوں تے غفلت تاری ہو جائے گی، تو ایہو جے بندے نو نصیحت قبول کرن دی صلاحیت نہیں رہندی، نصیحت قبول کرن دی صلاحیت نہیں رہندی۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک جمعہ چھڑے اس دے دل اتے ایک کالا نقطہ لگ جاندہ، ویسے گوشت دل تے اتے گوشت والا نہیں نقطہ، نور تے جڑا دل چ نور ہے اس دے وچ کالا نقطہ آ جاندہ ہے۔ فرمایا جے وہ بندہ دوسرا جمعہ بھی ترک کرے، جو بندہ دوسرا جمعہ بھی ترک کرے تو وہ جڑا نقطہ ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ فرماندے ہیں جے بندہ تیسرا جمعہ بھی ترک کر دے، تیسرا جمعہ بھی چھڑ دے تو اس دا دل تو نور نو چک لیا جاندہ ہے، اس دا دل سیاہ ہو جاندہ ہے۔ تو برادران اسلام ہاتھ سیاہ ہو جاوے، ہاتھ سیاہ ہو جاوے، تیل لگ جے کالا تو اس نو کنی دفعہ دھوندے جے، اس ہاتھ نو کنی دفعہ دھوندے جے، تو وہ ہاتھ صاف ہوندے تو پھر بھی جلدی صاف نہیں ہوندا۔ تو برادران اسلام دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو نماز جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام نماز جمعہ دی بڑی ہی قدر ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ نماز جمعہ دینہ دا سردار، جمعہ دی نمازاں دی سردار یہو جی نماز ہے کہ جڑی جماعت تو بغیر ہو ہی سکتی۔ اونج بندہ جے آ جاوے مثلا زور دی نماز ہے، فجر دی ہے، عصر دی، مغرب دی ہے، عشاء دی ہے، نمازاں ادا کرتا ہے، جماعت نال بھی کرتا ہے، اکثر کو رہ بھی جاندی کوئی جماعت تو پھر وہ بندہ کلا بے اپنی نماز تنہائی چ ادا کر سکتا کہ مسجد آیا دیکھا جماعت ہوگی، وہ پھر بندہ اپنی کلی نماز ادا کرتا۔ نماز جمعہ یہو جی نماز ہے کہ جڑی کلی نماز ادا اس دی جماعت فرض ہے۔ تو نماز جمعہ نو توریت وچ جڑی فضیلت ہے بیان کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے ایک امت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں سے ایک قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ بیت المقدس میں اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جڑی امت سی نا، ان دے وچوں آپ نے اپنی قوم نو ویکھیا کہ جڑی بیت المقدس وچ بیٹھ کے اپنے رب دی عبادت کردے پیا، تے انہاں دے بدن تے انہاں دے صبر دا لباس سی۔ کیڑا؟
صبر دا تے اپنے ہاں سروں پر شکر کے امامے، سروں پر شکر کے، ہاتھوں میں توکل کے آسے، ہاتھوں میں توکل دے آسے لے ہوئے سن۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو ویکھے نا کہ میری امت ہے تو جنہ دے جسم تے صبر دا لباس ہے، سیراں دے شکر دے امامے آ، ہتھاں وچ توکل دے آسے آ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے تو بڑے حیران ہوئے، جو حیران ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وحی نازل ہوئی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ان کی 2 رکعتیں پڑھنا آپ کی امت کے ان لوگوں کی تمام عبادت سے بہتر ہے۔ نماز جمعہ دے 2 رکعتاں پڑھنیاں تہاڈی امت دی تمام عبادت جڑی کردے پیا، جنہاں دے جسم تے صبر دا لباس، سراں دے شکر دے امامے، ہتھاں چ توکل دے آسے، جڑے لے کے بیت المقدس چ عبادت کردے پیا، جو بیت المقدس چ عبادت کردے پہ، فرمایا انہاں دی ساری عبادت نالوں وہ 2 رکعت نماز جمعہ ادا کرن دے تے انہاں نوں زیادہ اجر ہے۔ تو برادران اسلام اٹھو، تشریف لے کے آؤ، آ کے نماز جمعہ ادا کرو۔ پھر سید جماعت علی شاہ صاحب نے آپ دا خوب ایک اچھا واقعہ کہ آپ نماز عصر جو ادا کرتے سن نا، ایک دن سی آپ دا مقرر کیتا ہویا، اس دن آپ جو نماز عصر ادا کرنی تھی، ایک مرید دی ڈیوٹی سی کہ آپ نے نا تھوڑی جی توڑی آپ واسطے لے کے جانا سی، تھوڑی جی اس نے توڑی شاپر چپائی ہونی تو بیر بابے نے نماز عصر ادا کرنی، تے اس نے جناب علی باہر نہ توڑی لے کے کھلوتے ہونا، آپ نے توڑی پھڑنی تے پیچھے پیچھے مرید تے جانا۔ ایک کھالا جب اپنے ان کھالے تھے ان دے وچ نا صاف پانی جاندہ سی، تے آپ اتھے جا کے بہ جانا، تے فرماندے کہ وہ توڑی دا ایک تنکا پھڑنا، ایک تنکا پھڑنا تے پانی وچ سٹنا، وہ ویکھنا کہ پانی وچ رڑ گیا، واپس نہیں آیا، تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پھر تنکا پھڑنا تے پانی چ سٹنا، تنکا پھڑنا تے پانی چ سٹنا تے ویکھنا کہ واپس ہے نہیں آیا، تے اپنے آپ نو مخاطب کرنا، اپنے آپ نو مخاطب کر کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ویکھو کہ آپ دا کنا نام ہے، زمانے دا جو نا دا نام ہے، تے ویکھو آپ کی کہہ رہے اپنے آپ نو مخاطب کر کے، اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہندے کہ جماعت علی شاہ تے نہیں آیا، اے پھر تے ایک تنکا پھڑیا پھر سٹ دیتا، جماعت علی یہ بھی نہیں آیا، یہ بھی کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندے سن کہ جیڑا وقت گزر جاوے اس دی یاد تو بغیر، جیڑا وقت گزر جاوے اس دی یاد تو بغیر وہ واپس نہیں آتا، جیڑا وقت جیڑا لمحہ گزر جاوے وہ واپس نہیں آتا، پچھلا لمحہ جیڑا گزر گیا یہ ساری عمر واپس نہیں آنا، انہیں واپس نہیں آنا، جیڑا لمحہ جیڑا وقت اس دے ذکر تو بغیر گزر جاوے وہ واپس نہیں آتا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنوں سارے نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام ذکر جیڑا نا، ذکر دل نو روشن کردا ہے، جیویں کہ آپ کھانے ہیں تو اپنا جسم تازہ توانا مضبوط موٹا رہندا، تے ذکر روح نو مضبوط کردا، ذکر روح نو مضبوط کردا۔ کہ بادشاہ تھی نا تے اس دا دربار رکھنا، تو اس نے دربار وچ ہر طرح دا بندہ رکھیا سی کہ نعت خواں حضرات بھی رکھے، خطیب حضرات بھی رکھے، وزیر بھی رکھے، اور جو ہوندا سی انہیں سب کچھ رکھیا ہویا۔ تے ایک بندہ سی کہ جندہ کام یہ سی کہ انہیں روپ بدل کے جانا، روپ بدل کے بادشاہ کو جانا، انہوں بادشاہ نے تنہا تے رکھیا سی،
ਤੇ ਉਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਜੇ ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣ ਲਵੇ। ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲੈਂਦਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਲਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਦਮ ਫੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਸਕਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣੋਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਣਿਆ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਜੋ ਉਹੀ ਦਿਆਂਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬਰੂਪੀਆ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੁੱਬਾ ਲਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਲਾਵੀਂ ਦਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸਬੀਹ ਫੇੜੀ, ਅੱਲਾਹੂ 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 ਦੇ ਵਿਰਦ ਲਾਣੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਲੰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਲੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਏ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵਾਹਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖਲਾਏ, ਜਸੂਸ ਖਲਾਏ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸੂਸ ਆਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਪ ਜਾਵਾਂ। 3 ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 3 ਦਿਨ ਜਸੂਸਾਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਸੱਚਾ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਪੈਰ ਫੜੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਹੀਰੇ, ਕੁਝ ਮੋਤੀ, ਕੁਝ ਔਹਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੋਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਹਫੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੈਰ। ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੀ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਫਕੀਰ ਅੜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭੱਜ ਪਏ।
وہ جڑا فقیر سی نا اٹھیا تے بھج پیا بادشاہ دے مگر تے آ کے بادشاہ دے پیر پھڑ لے بادشاہ دے پیر پھڑ کے تے کی کہندا حضور جان دیا مان پاواں تے قرض کراں بادشاہ پیر سے ڈال بھی ایڈا فقیر بندہ تے میرے پیر پڑی کھلوتا ہے وہ کہی جاوے کہ حضور جان دیا مان پاواں تے قرض کراں جان دیا مان پاواں تے قرض کراں بادشاہ نے آکھا جی جان دیا مان دتی بولو وہ کہندے کہ فقیر اٹھیا انہیں جڑی وڈی ساری پگ سر تے رکھی سی وہ بھی لا دتی وہ جڑا جبا پایا سی وہ بھی لا دتا جڑی داڑھی لائی سی وہ بھی لا دتی تے بادشاہ حیران ہو گیا بادشاہ حیران ہو گیا بھی یہ کی گل ہے بھی میں تو بندے نو سیان واقعی نہیں سیان سکیا بادشاہ نے آکھا جی بیلیا وعدے دے مطابق وعدے دے منگ کی مانگنا بادشاہی بھی منگے دا تینوں بادشاہی بھی ملے دی 10 منگ کی مانگنا تے وہ کہن لگا ہون دا مینوں کسی چیز دی لوڑ رہی نہیں گئی ہون دا مینوں کسی چیز دی لوڑ انہیں آکھا بھی اوہی تو کنگال دا کنگال لوکی تینوں چیزاں دے کے جاندے رہے لوکی تینوں چیزاں دے کے جاندے رہے تو وہ لیاں نہیں تو اگے لوکاں نو دے دتیاں میں تے تینوں انہیں خاص ہیرے موتی جوہرات دیتے سن تو وہ بھی نہیں لے تو وہی کنگال دا کنگال تے تو کہنے تینوں کی شاید ہی کمی رہ ہی نہیں گئی انہیں آکھا سب کچھ میں کیتا سی بادشاہی دے لالچ جو تو مینوں آکھا نا کہ میں تینوں بادشاہی بھی دیاں دا کہندا میں سب کچھ لالچ کیتا بادشاہی دے جڑا کام کیتا اے بادشاہی دے لالچ وچ کیتا میں جھوٹھی موٹھی دی سچی نہیں کہندا اتوں تو اللہ اللہ کیتی اے لالچ وچ آ کے اللہ اللہ کیتی تے کہندا وقت دا بادشاہ میرے قدماں چ آ وقت دا بادشاہ گل سمجھن والی سمجھا جے کہ سچ نہیں کی دلوں نہیں کیتی اتوں جھوٹ دی لالچ دی عبادت کیتی ہے تے کہندا وقت دا بادشاہ میرے قدماں چ آ گیا کہنے لگا جے میں دلوں کراں جے میں دلوں کراں تے کی عالم ہوئے گا کہ جھوٹھی موٹھی دی کراں تے وقت دا بادشاہ میرے قدماں چ جس بادشاہی واسطے میں عبادت کیتی وہ ڈرامہ کیتا جس بادشاہی واسطے کیتا وہ بادشاہی میرے قدماں چ آ گیا جے میں دلوں کراں تے کی عالم ہوئے گا تو برادران اسلام پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ جیڑا وقت گزر جاوے جیڑا وقت گزر جاوے آج جمعہ گزر گیا ہے دوبارہ پھر زندگی چ نہیں آنا دوبارہ زندگی چ جمعے آن دے جمعے جی زندگی نے ساتھ دیتا سا رہے تے اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ آئے دا اس تو اگلا بھی آئے دا پر آ جمعہ نہیں آنا جیڑا گزر گیا جیڑا لمحہ گزر گیا واپس نہیں آنا تو برادران اسلام دعا کریا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ساریانو اپنے ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب تے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماندے ہیں کہ میں سفر کیتا پیدل مدینہ شریف دا میں سفر کیتا پیدل مدینہ شریف دا کہندے میں مدینہ شریف گیا چلا تو مینوں کسی نے کھانا نہیں پوچھا مینوں کسی نے روٹی کہندے بھوک لگی سی بھوک 3 دن ہو گئے سن کہندا کھانا کھادیا نو حضرت ابو الحسن خرقانی او ولی اللہ نے کہ بو علی سینہ بو علی وقت دا سائنسدان آپ دا مرید سی حضرت ابو الحسن خرقانی دا مرید سی بو علی سینہ جڑا اج کل کتاباں تو جناب دسے جا رہے ہیں وہ جڑے سن نا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ جدو کہندے میں مدینہ شریف گیا تو 3 دن ہو گئے سن کسی نے مینوں کھانا نہ پوچھا جمعے دا دن سی کیڑا دن سی جمعے دا دن سی نماز جمعہ ادا کی تھی میں سرکار دے روزہ دے کول گیا چلا سرکار دے روزہ دے کول جا کے میں آکھیا سرکار میں تہاڈا مہمان ہاں میں تہاڈا مہمان ہاں اینی گل کہندے کہہ کے نا
تو میں مسجد نبوی آ گیا. ممبر دے کول مینوں جگہ ملی تو فرماندے میری اکھ لگ گئی. کہندے اکھ لگ گئی تو قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا. فرماندے پھر ایہو جہا چمکیا کہ اگے حیدر کرار نے, اگے حیدر کرار نے, نال ابو بکر صدیق نے, عمر فاروق نے, عثمان غنی نے, وچکار سرکار ہے. اگے کہندے حیدر کرار آئے, آپ نے مینوں ہلایا, مینوں جگایا. فرماندے میں اٹھیا تے کی وینا کہ سرکار تشریف لے کے آیا. کہتا مینوں سرکار, فرماندے کہ مینوں سرکار نے بوسا دیتا پچھانی تے, بوسا دیتا پچھانی تے. فرمایا اے ابو الحسن خرقانی تو ساڈا مہمان ہے, تو ساڈا مہمان ہے, تے آ پھڑ روٹی کھا, آ پھڑ روٹی کھا. فرمایا روٹی لے گئے سرکار کیس دی, ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی, جنہ جا کے روزے کے سوال کیتا سی کہ سرکار میں تہاڈا مہمان ہاں. فرمایا روٹی لے کے آئے, میں ادھی کھا لی خواب چ, ادھی کھا لی خواب چ. تے کہندے میری اکھ کھل گئی. کہندے جدوں میری اکھ کھلی نا تے مینوں قسم ہے اس ذات دی جس دے قبضہ قدرت چ میری جان ہے, وہ ادھی روٹی اسی طرح ہی میرے ہاتھ چ موجود سی. وہ ادھی روٹی اسی طرح ہی میرے ہاتھ وچ موجود سی. معلوم ہویا کہ انہاں کولوں کچھ منگیے تو عطا کر دیا. عقیدہ درست ہونا چاہیے, عقیدہ درست ہونا چاہیے. نظر انہاں نوں آندے آ, وہ کہندے جی وہ تاں نعوذ باللہ کہندے وصال کھا گئے, مٹی چ مٹی ہو گئے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. لوگ کہندے ہیں نا جنہ دے ایمان, جنہ دا عقیدہ مضبوط نہیں, جنہ دے عشق نہیں, نظر انہاں نوں آندے آ. نظر وہ کہندے جی ہے تو پھر سانوں کیوں نہیں نظر آندے. نظر انہاں نوں آندے آ جنہ دی اکھ وچ, جنہ دی ویکھن دی طاقت ہوے. اکھ وچ ویکھن دی طاقت ہونی ضروری ہے. کدی میلے برتن میں دھون والے برتن میں کسے دودھ پوایا تو سالن والی ہوے ہانڈی, جا کے کسی نوں کہو بھی دودھ پا دے, کوئی پا کے دے جا. سالن والے برتن میں دودھ نہیں پیندا, ویکھن واسطے اپنا آپ صاف کرنا پیندا. تے اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت نصیب فرماندا. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں سارا نوں 5 خانہ نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. سرکار تے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.